نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت کے عظیم ترین منصب سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو علم، حکمت اور اخلاقیات کی ایسی روشنی عطا کی جو رہتی دنیا تک انسانی ذہنوں اور دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو علم اور حکمت کا درس دیتا ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت، معاملات یا معاشرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہی علم سے ہوئی۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں سب سے پہلا حکم اقرا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اسلام میں علم کا مقام اور اہمیت بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک علم کے فروغ اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بے شمار تعلیمات ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیشہ آسانی اور حکمت کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو اور آسانی پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ان کی صلاحیت اور حالات کے مطابق تعلیم دیتے تھے اور کبھی کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگ آسانی سے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاقیات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جھوٹ سے بچنے، سچ بولنے، امانت داری اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل سے لوگ سیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہر چیز کی بہترین مثال دی، چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو، معاشرتی تعلقات ہوں یا لوگوں کے ساتھ معاملات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے قول اور فعل میں یکسانیت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ ایک معلم کا کردار قول کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ثابت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہت اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نرمی اور محبت سے سکھایا۔ ان کی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اخلاقی تربیت کی بنیاد رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم پر بھی زور دیا اور انہیں برابر کا حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کے لیے خصوصی اہتمام کیا اور انہیں بھی دین کی تعلیم دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اسلامی علوم میں گہری مہارت رکھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علمی صلاحیتوں کی
بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو محدود نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ تحقیق اور تلاش حق کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانی تعلقات کو بہتر بنانے اور ان میں انصاف اور محبت کی فروغ کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر، معاشرت اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فروغ کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لکھنے، پڑھنے اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کی تلقین کی۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے ایک مضبوط معاشرت کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔